ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ عندها جنت المأوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشى السدرۃ ما یغشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ تفسیر صراط الجنان، جنت المأوا، جنت الماوا یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ اذ یغشی السدرہ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑھی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت قدم رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے بلکہ اس مقام میں ثابت رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی بے شک حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھیں، اور ملک و ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ افرأیتم اللات والعزی، تو اے لوگوں کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى، اور ایک اور تیسری منات کو۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں لات و عزیٰ اور منات کا ذکر ہے۔ یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اور ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہ قادر اور برحق معبود ہے اسے چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم ہے اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ لَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹی تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔